الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے محترم طارق صاحب کی فیکٹری میں ہر سوموار کو محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس میں جامع تدریس القرآن اویسیہ کے بچے ذکر کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ پھر مجھے بھی کچھ بارگاہ خداوندی میں حاضری کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا اس خاندان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، حفاظت فرمائے، اس فیکٹری میں رحمتوں برکتوں کا دائمی نزول فرمائے، حلال وسیع رزق ان کا مقدر فرمائے۔ یہ جو طلباء کی خدمت کرتے ہیں یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، حضور کے مہمانوں کی خدمت، اللہ کے مہمانوں کی یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں بھی مالک جاری و ساری فرمائے اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ کو بتائیں یہ ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں اور نبیوں کے بعد سارے بشروں سے افضل ہیں، یہ ہر اہل سنت اور ہر سنی کا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس آیت کے تحت آپ پڑھ لیں، اجماع ہے کہ یہاں جو اتقاکم فرمایا گیا ہے اس سے مراد تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں، یعنی نبیوں کے بعد جس کا دل سب سے زیادہ رب کے قریب ہے اسے کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے بلندی کو نہیں پہنچے، یہ جو ان کو اتنا مقام ملا ہے سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، انہیں کثرت نماز اور کثرت کے روزے کی وجہ سے فوقیت اور بلندی اور یہ مقام نہیں ملا۔ یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں وہ شے ڈالی ہے جو میں کسی اور یار کے دل میں نہیں ڈالی۔ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس شے کی وجہ سے جو دل میں ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ سوچ اور دل اتنا پکیزہ ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ پاک نے ایسا دل کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے کیونکہ تقوی دل سے، ظاہری تقوی اور باطنی تقوی، دل کا تقوی، دل اتنا قریب ہے حضور کی نگاہ سے کسی اور کا اتنا قریب نہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بول ہوتے، یعنی بول مصطفیٰ جس کو ہم پتہ نہیں کس پرائے میں لیتے ہیں اور کیا لفظ بولتے ہیں، وہ بشر ہیں تو یہ ہیں، لیکن جو اتنے قریب ہوئے اور مقام ملا تو وہ کہنے ابو بکر ہی نہ ہوتے جو حضور کو بول ہوئی تھی، کاش ابو بکر حضور کی وہ بول ہی ہوتے۔ جن کے نزدیک بول مصطفیٰ کا یہ مقام ہے انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ ہے دل کی بات کہ دل اتنا قریب ہے کہ ذات تو ذات ہے، ہاتھ تو ہاتھ ہیں، نگاہ مصطفیٰ تو نگاہ مصطفیٰ ہے، ان کے ہاں بول مصطفیٰ کا اتنا مقام ہے کہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ میں نہ ہوتا تو میں حضور کی بول ہی ہوتا۔ اس لیے سمجھ کے بولنا چاہیے، پہلے غور کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے، اللہ کے محبوب نے کس طرح ان کو نوازا ہے۔ ان کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا کہ اس کی گفتگو تھی کہ جو صدیق ہوتا ہے اس کی دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک اصل ہوتی ہے ایک فرع ہوتی ہے۔ اصل یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل غیروں سے خالی ہوتا ہے، صرف اللہ کی طرف ہی توجہ ہوگی، خیال اللہ کی طرف رہے گا، جو کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اور دنیا ان کے دل میں نہیں ہوتی، اس کا خیال اللہ پاک اس سے محفوظ رکھتا ہے، غیروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک اس کی فرع ہوتی ہے صوفی کی، وہ کیا؟ آپ مت دل ہاتھ دنیا غدار سے خالی ہوتا ہے، ہاتھ دنیا غدار سے خالی ہوتا ہے۔ اس پہ پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی
کہ سیدنا صدیق اکبر صوفی ہیں، اور جس نے بھی صوفی بننا ہے وہ آپ کو دیکھیے آپ ان کے امام ہیں، اور آپ میں صفا کی دونوں صفتیں ہیں، اصل بھی ہے فرع بھی ہے۔ تو فرع کی میں بات کرتے ہوئے بتاتا ہوں، آپ نے فرع کی جو دلیل دی کہ دل دنیا غدار، ہاتھ دنیا غدار سے خالی ہوتا ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ آپ مت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دلائی تو سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کر آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا ما خلفت لی عیالی کا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہوں؟ تو کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے 2 خزانے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ دونوں ہی بے نہایت ہیں، دونوں کی انتہا نہیں۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ پوچھا وہ کون سے 2 خزانے ہیں؟ کہا ایک اللہ کی محبت کا خزانہ ہے جس کی انتہا نہیں، ایک غلامی مصطفیٰ کا خزانہ ہے جس کی انتہا نہیں، یہ دونوں شے گھر میں رکھ کے آیا۔ یہ ہے ہاتھ دنیا غدار سے خالی، ساری دنیا لے کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہے، گھر میں اللہ کی محبت اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ کے آیا۔ یہ اصل دلیل ہوتی ہے۔ اس پہ پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی دعا لکھی وہ کیا تھی؟ اللہم بسط لی فی الدنیا، اے اللہ مجھے کھلی دنیا عطا فرما۔ اب ذرا توجہ فرمانی ہے، وزہدنی فیہا، کھلی دنیا عطا فرما۔ اب یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جن کی دلیل دادا صاحب دے رہے ہیں کہ دنیا غدار سے ہاتھ خالی، وہ صوفی ہیں۔ تو آپ ہی دعا کرتے ہیں اللہم بسط لی دنیا، اے اللہ مجھے کھلی دنیا دے، کشادہ دنیا دے، وزہدنی فیہا، اور دنیا کی آفت سے بچا لے۔ دنیا بھی کھلی دے لیکن دل میں نہ آئے، دنیا کا شوق نہ آئے، دنیا کی محبت نہ آئے، لیکن دنیا بھی کھلی آئے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں قلم اٹھاتی ہیں کہ دعا کھلی دنیا کی ہے اور آفت دنیا سے محفوظ رہنے کی بھی ہے، کہ آفت سے بھی بچوں اور مال بھی بہت ہو۔ تو دادا صاحب مانتے ہیں یہاں ایک اشارہ ہے، کیونکہ صوفی ہوتے ہیں تو صوفی کو سمجھا سکتی ہیں۔ کہا اس میں اشارہ ہے، کس طرف اشارہ ہے؟ کہا مالک مجھے مال دے، مجھے کھلی دنیا دے تو میں تیری راہ میں خرچ کروں، تیری راہ میں خرچ کروں تو شاکر بن جاؤں اور درجہ شکر مجھے مل جائے، اور پھر کیا ہو؟ صابر بھی ہو جاؤں۔ پہلے تو جب مال دے میں تیرا شکر ادا کروں، تو نے مجھے مال دیا ہے تو میں درجہ شکر کو پا جاؤں گا، اور پھر وہ مال تیری راہ میں خرچ کروں، تو جب تیری راہ میں خرچ کروں تو میں صابر ہو جاؤں۔ یعنی ہاتھ میں آئے شکر ہے مالک تیرا، ہاتھ سے جائے صابر بنوں۔ مالک مجھے کھلی دنیا دے تاکہ میں شکر ادا کروں، اور پھر یہ بھی توفیق دے تیری راہ میں خرچ کروں تاکہ میں صابر بھی بن جاؤں، شاکر بھی بن جاؤں۔ یعنی یہ داتا صاحب ہمارے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ دل میں دنیا نہیں، جمع کر کے نہیں رکھ رہا، لوٹ نہیں رہا، دنیا آئی ہے کا شکر ہے مالک، اسی کہتے ہیں نا، جب مال ملے، جب نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو، اس کی طرف جھکو، اس کی اطاعت کرو، لیکن جمع کر کے نہ رکھو بلکہ اس کو خرچ کرو۔ فرمایا جس میں یہ صفت ہوتی ہے نا وہ صوفی ہوتا ہے، وہ سچا صوفی ہوتا ہے کہ مال آئے گا شکر ادا کرے گا، پھر جوڑ کے نہیں رکھے گا اور کہیں ایسی جگہ پہ نہیں، بلکہ اسے اللہ کے نام میں خرچ کر کے انفاق فی سبیل اللہ کر کے صابر بن جائے گا۔ تاجدار صداقت وہ ہیں جو ایک وقت میں شاکر بھی تھے اور ایک وقت میں صابر بھی تھے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اسے کہتے ہیں سچا صوفی، سچا صوفی کہ جو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے نام میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوئی ایسی دعا کر لینی چاہیے کہ مالک دے تو ہم شاکر بن جائیں، تیرے شکر گزار ہو جائیں، تیرے آگے اور چکے، آفت سے بھی بچا، اور یہ بھی توفیق دے صرف جوڑ کے نہ رکھیں، تیری راہ میں بھی خرچ کریں، تیری راہ میں پھر اللہ پاک اسے فضل فرماتا ہے۔ تو یہ ہے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق داتا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ لکھا کہ آپ صوفی ہیں، اور جس نے بھی صوفی بننا ہے آپ کو دیکھ لے۔ اور صوفیہ کی جو صفات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں۔ آج پتہ نہیں ولی کی کیا تعریف کرتے ہیں، اور ولی پتہ نہیں کیسے کہا جاتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولی یہ ہیں اور ولیوں کی صفات یہ ہیں، اور پھر ولیوں کا جو امام ہوتا ہے اس کی صفات کیا ہیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کو واضح فرما دیا۔ اب اس کو پہچانو، پہچان کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، آپ کو پتہ چلے کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ ولی کا دل غیروں سے خالی ہوتا ہے، ہاتھ دنیا سے خالی ہوتا ہے، جس میں یہ 2 صفتیں ہوتی ہیں۔ دادا صاحب نے وہ سچا صوفی ہوتا ہے۔ سچا کون ہوتا ہے؟ صوفی ہوتا ہے۔ اس لیے آج تک دیکھ لو آپ کا نام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
آپ کا مقام ہے، تو یہی تھی کہ آپ نے ہر چیز ہی حضور کے قدموں پہ قربان کر دی، جان مال بھی کر دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔